بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان نیوز پر آج ڈسکس کریں گے دو اہم ترین معاملات جو رونما ہوئے۔ ایک تو کورٹ کے حوالے سے ہے اور دوسرا وزیر اعظم کی اپوزیشن کے جلسوں کو روکنے کی حکمت عملی کے حوالے سے۔ ناظرین، سپریم کورٹ میں ایک کیس، عام سا کیس تھا جائیداد کے تنازع کا، وہ زیر سماعت تھا، جس میں بینچ میں شامل تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ اس میں پیش ہونا تھا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اویس احمد کو، لیکن عدالت کو بتایا گیا کہ اویس احمد صاحب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بن چکے ہیں اور وہ اب اس کیس میں وکیل نہیں رہے، لہذا سماعت ملتوی کر دی جائے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ مقدمہ کیسے چلایا جائے گا؟ وکلاء سیاسی جلسوں میں تو پیش ہوتے ہیں، عدالتوں میں نہیں آتے۔ گزشتہ روز ان کے مخالف وکیل نے بتایا کہ گزشتہ روز اویس احمد صاحب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو ہیں وہ کنونشن سینٹر کی اس تقریب میں موجود تھے جو انصاف لائرز فورم نے منعقد کی ہے، اور اس میں وزیر اعظم کو بطور مہمان خصوصی مدعو کیا گیا تھا، اور یہ تقریب منعقد کی گئی اس موقع پر جب اب سے کچھ عرصہ بعد، یعنی ایک آدھ مہینے بعد، سپریم کورٹ بار کے وکلاء کے الیکشنز بھی ہیں جو بہت اہم ہوتے ہیں، اور جس میں وکلاء کی کامیابی اس بات کا تعین کرتی ہے کہ وکلاء کا ٹرینڈ کس طرف جا رہا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جب یہ سنا تو انہوں نے یہ کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سرکاری عہدے کے حامل اب وکیل ہیں، وہ کسی ایک سیگمنٹ آف لائرز کی تقریب میں کیسے جا سکتے ہیں، جبکہ الیکشن بھی موقع پر الیکشن بھی قریب ہے، اور بطور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب وہ انہیں حکومت کی اور تمام وکلاء کی نمائندگی کرنی ہے، نہ کہ صرف کسی ایک سیکشن کی یا سیاسی جماعت سے وابستہ تنظیم کی۔ اور انہوں نے چیف جسٹس نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس بات کا بھی نوٹس لیا کہ وزیر اعظم پاکستان کا یہ حلف ہوتا ہے کہ وہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کو اپنی فرائض کی ادائیگی میں نہیں آنے دیں گے۔ انصاف لائر فورم جو ان کی پارٹی سے وابستہ ایک تنظیم ہے، اس میں بطور مہمان خصوصی بطور وزیر اعظم جانا اپنے حلف کی خلاف ورزی ہے، جبکہ یہ پارٹی کا ایک فنکشن اس سرکاری عمارت میں ہوا جو عوام کے ٹیکسوں سے بنی ہوئی ہے، اور سوال یہ کیا گیا کہ کیا اس تقریب کے لیے وہ بلڈنگ کنونشن سینٹر کرائے پر لی گئی تھی اور اس کا کرایہ ادا کیا گیا یا نہیں، یا یہ بھی وسائل کا ذاتی مفاد کے لیے غیر آئینی استعمال ہے۔ ان سوالات کو جاننے کے لیے کہ کیا حلف کی خلاف ورزی ہوئی یا نہیں ہوئی، اور کیا سرکاری وسائل کا ناجائز استعمال ہوا یا نہیں ہوا، اور کیا وزیر اعظم اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو ایک ایسی تقریب میں شرکت کرنی چاہیے جو ان کے منصب کے منافی ہے۔ اس پر وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، اٹارنی جنرل اور پاکستان بار کے وائس چیئرمین کے علاوہ سی ڈی اے کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے، اور چیف جسٹس سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ وہ اس تنازع کے حل کے لیے یا اس موضوع پر مقدمے کی سماعت کے لیے ایک بینچ تشکیل دیں۔ ناظرین، یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس تو سب کے علم میں ہے، جو بھیجا گیا ایک مخصوص حالات کے تناظر میں، جس پر بڑی تنقید اور لیدے ہوئی، اور وہ ریفرنس کی کچھ عرصہ سماعت ہوئی، پھر اس کو چیلنج کر دیا گیا سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ نے اس پر ایک فیصلہ دیا۔ اس فیصلے کے تناظر میں لیڈی قاضی فائز عیسیٰ کے جائیداد کے حوالے سے ایف بی آر نے تحقیقات بھی کی ہیں، اور اس میں انہوں نے منی ٹریل بھی دیے، جس سے اطلاعات کے مطابق ایف بی آر مطمئن نہیں ہے، اور اس نے اپنی رپورٹ
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाई है, जो इस बात का जायज़ा लेगी कि क्या FBI का मुतमईन ना होना दुरुस्त है या नहीं, और क्या उसके बावजूद जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का इस जायदाद से या लेडी फ़ायज़ ईसा की जायदाद से कोई लिंक निकलता है या नहीं। ये तो अभी मामला एक तरफ पेंडिंग है, लेकिन जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब अक्सर मुकदमात में जब भी उन्हें मौका मिलता है तो बात करते हैं दबंग आइन और कानून के तनाजुर में, और लगी लिपटी रखे बगैर उन अदारों का नाम भी लेते हैं जिनका नाम लेते हुए दीगर तमाम अफराद या जजेस के पर जलते हों। शायद अभी हाउसिंग सोसाइटीज़ के एक मुकदमे में, हाउसिंग फाउंडेशन के मुकदमे में उन्होंने अपना इजाफी नोट लिखते हुए ये करार दे दिया कि जजेस और जर्नल कानून के मुताबिक एक से ज़्यादा ज़ायद प्लॉट नहीं ले सकते, बल्कि एक प्लॉट भी अगर उन्हें मिलता है तो वो भी हुकूमती इनायत या अमरात के ज़ुमरे में आता है। जबकि वो ये इजाफी नोट था महज, और इसका ये फ़ैसले का हिस्सा भी नहीं बनेगा, और ऐसा कोई तनाज़ा इस मुकदमे में था भी नहीं। लेकिन जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने ज़रूरी समझा कि जो हाउसिंग सोसाइटीज़ का कल्चर है इस पर बात कर दी जाए कि कौन कौन अहल है और कौन कौन नाअहल है प्लॉट लेने का, और प्लॉट कल्चर से मुल्क में कैसे सोसाइटी में तफरीक पैदा हो रही है, जिसको रोका जाना चाहिए। इसका चूँकि इतना इफ़ेक्ट नहीं था, इसलिए ज़्यादा इशू नहीं बना। और लेकिन आज जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने एक और आम से जायदाद के मुकदमे में आइनी सवाल उठा के वज़ीर आज़म को नोटिस कर दिया है। पता नहीं अब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का ये नोटिस करने का क्या उनके जहन में मकसद होगा। वो जब आगे अगर ये बेंच बना, जिसके बारे में हमारा तजर्बा और अब तक का जो तरीक़ा कार है उसके मुताबिक लगता है ऐसा ही है कि अगर बेंच अव्वल तो बेंच बनेगा नहीं इस मौजू पे, लेकिन अगर ये जुडिशल ऑर्डर है और उस पर बेंच बना भी तो शायद इसमें ये चीफ़ जस्टिस की जवाबदेही होती है कि वो बेंच में किस किस जज को शामिल करते हैं। हो सकता है वो कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को इस बेंच में शामिल ना किया जाए, और वो शामिल करना बनता भी नहीं है, क्योंकि रेफरेंस के तनाजुर में एक पर्सनल गर्ज का इशू भी सामने आ सकता है। ताहम जिसने भी ये ख़बर सुनी, चाहे वो सहाफ़ी थे, उनका ताल्लुक़ PTI उनके मतलब उनकी हमदर्दियाँ PTI के साथ हैं या अपोजिशन के साथ हैं या किसी और जमात के साथ हैं, या कोई वकला थे या आम आदमी, सबकी एक राय तो मुतफ़िक़ा है कि ये जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने एक लूज़ बॉल फेंक दी, जिस पर हुकूमत कहा कि देखते हैं कि स्टेडियम से बाहर इस बॉल को फेंकती है या कैच आउट हो जाती है, दोनों चांसेस हो सकते हैं। लेकिन बॉल ये लूज़ है। लूज़ बॉल इसलिए है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान बहरहाल अपनी पार्टी PTI के सरबराह हैं, और जब उनकी एक ज़ैली तंजीम ने एक फ़ंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया और उसमें उन्होंने एज चीफ गेस्ट वज़ीर आज़म को इनवाइट किया, तो उनका जाना बनता था। वो लाजमी, कोई भी वज़ीर आज़म हो वो अपनी पार्टी के लॉयर कन्वेंशन में या पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत कर लेता है। अगर वो दूसरा ये सवाल कि सरकारी बिल्डिंग क्यों इस्तेमाल हुई या किराया दिया गया या नहीं दिया गया, इसके लिए ये ऐसे मामलात हैं जिसके लिए एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस कर देना ठीक था। एडवोकेट जनरल पंजाब की उसमें शिरकत पर उनके कंडक्ट के हवाले से सवाल का जायज़ा लेने के लिए पाकिस्तान बार के वाइस चेयरमैन को नोटिस कर देना भी ठीक, क्योंकि वो आके बताएंगे कि ये उन्होंने ठीक किया या मिसकंडक्ट किया। बिल्डिंग का किराया अदा हुआ या नहीं हुआ, इस हवाले से CDA को भी नोटिस ठीक। लेकिन वज़ीर आज़म ने अपने हल्फ की ख़िलाफ़ वर्जी की या नहीं की, इसके लिए भी सिर्फ अटॉर्नी जनरल को नोटिस कर देना काफ़ी था। डायरेक्ट वज़ीर आज़म को नोटिस करना कुछ इस बात की भी गमाज़ी करता है, जैसे जज साहब ने शायद गुस्से में वज़ीर आज़म को डायरेक्ट नोटिस कर दिया। इतनी बड़ी बात नहीं थी कि उन्हें बराह रास्त वज़ीर आज़म को नोटिस किया जाए। ये एक अमूमी राय और तासुर है जो पैदा हुआ सब में। लेकिन दूसरी जानिब ये बात भी ठीक है कि एक दफ़ा इस किस्म के सवालात और मामलात भी वंस फॉर ऑल तय हो ही जाएं
کہ وزیر اعظم کو وزیر اعظم بننے کے بعد کیا اپنی سیاسی پارٹی سے وابستگی بھی اسی طرح برقرار رکھنی چاہیے جیسے وہ اپوزیشن میں رکھتے ہیں، یا وزیر اعظم بننے کے بعد انہیں پورے ملک کا وزیر اعظم ہو جانا چاہیے اور انہیں پورے ملک کی نمائندگی کرنی چاہیے، کسی ایک سیگمنٹ یا سیکشن آف پبلک کی نمائندگی یا نہیں کرنی چاہیے، یا اس میں ایسے موقع پر جب وہ الیکشن سے بھی وہ طبقہ گزر رہا ہو وہاں جا کر اپنی سپورٹ کا اظہار کرنا اور اس کو جتوانا، یہ بہرحال ذاتی مفاد کو اپنے وزارت عظمیٰ کے منصب پر ترجیح دینے کے مترادف نظر آتا ہے بہرحال۔ اب دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس اس پہ بینچ بناتے ہیں یا نہیں بناتے، اور نہیں بناتے تو یہ معاملہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا، بناتے ہیں تو پھر اس میں کیا طے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں آپس کی لڑائیوں میں بھی بہت سارے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں اور اس میں سے اچھائیاں بھی نکل آتی ہیں، شاید ملک کے مستقبل کے لیے کوئی اصول وضع ہو جائے، لیکن اس سے زیادہ اس کا نوٹس کا یا مقدمے کا اور کوئی امپیکٹ نہیں ہونے جا رہا۔ ناظرین، دوسرا معاملہ ہے اپوزیشن کی تحریک کا، اور بوکھلائی ہوئی نظر آتی ہے حکومت، بلکہ حکومت کی وزیر اعظم کی یہ کھلم کھلا دھمکیاں اور لینگویج کہ وہ خود لندن میں پڑا ہوا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے میری چوری بچانے کے لیے باہر نکلو۔ وزیر اعظم صاحب، چوری، کرپشن، لوٹ مار کی گردان بہت پرانی ہو گئی، 2.5 سال گزر چکے اس کو، آپ نے اس پہ ایکشن لے لیا، مقدمے بنا دیے، عدالتوں میں مقدمات چل رہے ہیں، وہ مفرور قرار دیے جا چکے ہیں، لا اپنا راستہ اختیار کیے ہوئے۔ اب لوگوں کو لوگ جس چیز سے تنگ ہیں وہ ان کی ماضی کی حکومتوں کی کرپشن کی گردان نہیں ہے، اس سے وہ خوش ہونے یا بہلنے والے نہیں ہیں۔ اب حالت یہ ہے کہ آپ 500 کا نوٹ لے کے جائیں تو ایک دن کی سبزی بمشکل ایک مزدور خرید کے لا پاتا ہے، وہ ایک دن کی سبزی پکانے کے لیے، کوئی سبزی، کوئی بھی سبزی بشمول آلو، ٹماٹر، پیاز، یہ 100 روپے سے کلو سے کم کوئی بھی چیز ہے ہی نہیں۔ اب جب ایک سبزی آپ نے بنانی ہے تو 2-3 چیزوں کو کمبینیشن ساتھ آلو، پیاز، ٹماٹر وغیرہ سب کچھ خریدنا پڑتا ہے، اور ایک ایوریج 5-7 یا 10 افراد کے کنبے میں 1 کلو سبزی بڑے آرام سے ایک دن میں استعمال ہو جاتی ہے، جو 250 سے 300 روپے میں جا کے پڑتی ہے۔ ایک مزدور جو کماتے ہی اپنا روز کا 700-800 ہے، وہ اگر ایک دن میں آدھی تنخواہ کی سبزی کھا جائے گا تو وہ کھائے گا کیا اور لگائے گا کیا؟ وہ تو نہ اپنے بچوں کے علاج کے جو گئے، نہ فیس دینے جو گئے، نہ بجلی کے بل جو کم از کم بھی 5-5 6-6 ہزار عام آدمی کے آ رہے ہیں، انہوں نے لوگوں کو رلا کے رکھ دیا ہے۔ دوائیاں، جس کے گھر میں کوئی بوڑھا ماں یا باپ بیمار ہے، وہ دوائی جو وہ پہلے 70 روپے کی لیتا تھا، اب وہ 525 روپے کی دوائی وہ کہاں سے لائے گا؟ یہ وہ مسائل ہیں جس پر لوگ اب باہر نکلنے کے لیے تلے بیٹھے ہیں، انتظار میں ہیں کہ کوئی انہیں کال دے تو صحیح، اور یہ کال انہیں مل گئی ہے۔ اور 15 اکتوبر کا جو گجرا والا کا جلسہ ہے اس کے لیے اس میں بھرپور شرکت کی لوگوں کی توقع ہے، اور یہ رپورٹس بھی حکومت کو مل چکی ہیں کہ صورتحال کیا ہونے جا رہی ہے۔ پہلے تو حکومت نے ڈرانے کی کوشش کی، وہ وزیر اعظم جو یہ کہتے تھے کہ جس کو دھرنا دینا ہے دے، میں کنٹینر فراہم کروں گا، اب وہ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی لا قانونیت ہوئی تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں اور سیدھا جیل بھیجوں گا، اور وہ VIP جیل نہیں ہوگی۔ اب یہ محض ایک ڈرانے والی بات ہے نا۔ احتجاجی تحریک میں، دھرنے میں یا جلسے میں کیا کیا اقدامات قانونی ہیں؟ یقیناً وہ تمام اقدامات جو وزیر اعظم صاحب نے جب وہ اپوزیشن میں تھے اور نواز شریف حکومت کے خلاف تحریک چلا رہے تھے، ڈی چوک میں دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے تھے، اس دوران انہوں نے جو اقدامات کیے وہ غیر قانونی تو نہیں تھے ان کے دانش میں۔ وہ کیا تھے؟ وہ یعنی عوام سے مخاطب ہونا غیر قانونی اقدام ہرگز نہیں ہے، فل میڈیا کوریج ہرگز غیر قانونی اقدام نہیں ہے، خوشی سے اپنے مطالبے کے حق میں احتجاج کرنا یا ڈانس کرنا یا لڈی ڈالنا مشترکہ طور پر بازار میں، چوک میں،
غیر قانونی نہیں ہے۔ یہ روایت قائم ہوئی، 3 مہینے پورے روزانہ لوگوں نے کپل ڈانس دیکھے۔ اپنے جلسے میں آنے والوں کی تلاشی لینا، چاہے اس میں باوردی پولیس مین ہی کیوں نہ ہو، اس وردی کی بھی تلاشی لینا عام کارکنوں کے ذریعے غیر قانونی نہیں ہے۔ خان صاحب نہیں ہے، آپ لیتے رہیں۔ راستہ بند کر دینا غیر قانونی نہیں ہے۔ راستہ اس قدر بند کرنا کہ ججز کو راستہ بدل کر پچھلے راستے سے کمرہ عدالت میں پہنچنا پڑے، بالکل غیر قانونی نہیں ہے، آپ کرتے رہے ہیں۔ غیر قانونی ہوتا تو آپ کیوں کرتے؟ آپ تو قانون کے علمبردار ہیں۔ مہنگائی کی وجہ سے بجلی کے بل چلانا غیر قانونی نہیں ہوگا، گیس کے بل جلانا غیر قانونی نہیں ہوگا، اور اگر آپ کو کوئی آگے بڑھنے سے روکے تو باوردی ایس ایس پی کو لٹا کر اس کی ڈنڈوں جوتوں سے پٹائی کرنا بھی غیر قانونی نہیں ہوگا۔ اس کی مثال موجود ہے اسلام آباد کے ایس پی کی پٹائی کی صورت میں، ٹھیک ہے نا خان صاحب؟ اس کے علاوہ اگر کوئی غیر قانونی اقدام ہو سکتا ہے تو وہ سرکاری عمارت پر حملہ کرنا، پی ٹی وی پر حملہ کی مثال موجود ہے، آپ کے جانب میں وہ غیر قانونی نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کا جنگلہ توڑ کر گھس کر لان میں بیٹھ جانا بھی غیر قانونی نہیں ہے۔ خیر یہاں تو پی ٹی وی اور پارلیمنٹ کا وہ میں نے یاد دلانے کے لیے ذکر کر دیا، گزرنے والا میں تو یہ چیزیں ہوں گی بھی نہیں۔ تو وہ کون سے اقدامات ہوں گے جن کی خلاف ورزی پر جلسے میں شرکاء کے خلاف مقدمات بنائے جائیں گے اور جیل بھیجا جائے گا؟ تازہ ترین اطلاع کے مطابق حکومت اب کرونا کا استعمال کرنے جا رہی ہے۔ یہ اس قوم کے لیے ایک بہت بڑا اور سنگین المیہ ہوگا کہ پہلے ایک تاثر یہ تھا کہ کرونا ملک میں خود امپورٹ کیا گیا تھرو ایران بارڈر، جس کی حکمت عملی تیار کی زلفی بخاری نے، اور وہ اس کرونا کو استعمال کیا گیا لوگوں سے فنڈز جمع کرنے کے لیے، خیرات لینے کے لیے اور امداد لینے کے لیے، اور وہ ملی اور بہت بھرپور ملی۔ امداد ملی زیادہ اور عوام کو تک پہنچی کم، جبکہ قسط بھی ڈیفر ہوئی جس کا نقصان اب ہمیں ہونے جا رہا ہے انٹرسٹ کی صورت میں۔ خیر یہ سلسلہ چلتا رہا اور محرم آ گیا، اور جب محرم آیا تو کرونا کی فگر کم ہونی شروع ہو گئی، حتیٰ کہ عاشورہ کے جلوس سے ایک دن پہلے پازیٹیو کی تعداد بھی 0 تھی اور ڈیتھ ٹول بھی 0 تھا۔ اور جو ہی یہ عاشورہ ختم ہوا اور اپوزیشن کی تحریک کا اعلان ہوا، کرونا پھر سے بڑھنا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ۔ اب یہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن کیا جائے، اور 15 کو یہ اطلاعات ہیں، ابھی کنفرم نہیں ہے، کہ اور 15 اکتوبر کو ملک میں لاک ڈاؤن ہوگا اور اس لاک ڈاؤن کو توڑنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اگر یہ اقدام کیا گیا تو آپ نے جو اپنا کرونا کی بیس پہ اپنا بیانیہ بنایا ہوا ہے، اس کی وہ جو رہی کہ صحیح کسر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور یہ کمپلیٹلی اسٹیبلش ہو جائے گا کہ حکومت اس ملک میں انسانی جانوں کی انسانوں کی جان لیوا بیماری کرونا جو ہے اس پر کھلم کھلا سیاست کر رہی ہے۔ یہ پہلے بھی ایک لوگوں میں تاثر پایا جاتا تھا، اور اب اگر یہ اقدام کیا گیا خاص طور پر 15 اکتوبر یا اس سے پہلے لاک ڈاؤن کا اعلان کر کے، تو پھر عوام وزیر اعظم کی کریڈیبلٹی کو یقیناً کویسچن کریں گے، اور وہ یہ کویسچن کرنے میں حق بجانب ہوں گے۔ اس پر وہ ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں کرونا کے لاک ڈاؤن پر؟ وہ کیا وہ گھر بیٹھ جائیں گے، اپوزیشن کی کال پر نہیں نکلیں گے، یا وہ اس لاک ڈاؤن کو توڑیں گے؟ اس کا پتہ پھر 15 اکتوبر کو ہی چلے گا۔ تب تک کے لیے ناظرین اجازت دیجیے، اس سے پہلے بھی جو ڈیولپمنٹس ہوں گی اس سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ روشن پاکستان نیوز لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔